السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بڑی خوش قسمتی ہے، لوگ بڑے بڑے لوگوں کے کارنامے یا عظیم لوگوں کے کارنامے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی بھی عظیم ہستی نہیں ہے۔ خدا سے تو کم ہے مگر سب سے زیادہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے شق صدر۔ شق صدر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عتبہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے؟ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے بچے بھی ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ ماما آپ بچپن میں کیا کرتی تھیں، یا اس طرح سے، اور ہم اپنی بڑی مزے کی بچپن کی جو کہانیاں، سٹوریاں اور جو بیتی ہوتی ہے ہم سم ٹائم بڑے مزے لے کر بھی سناتے ہیں، اور بچے ہمارے ہم پر ہنستے بھی ہیں۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری رضائی ماں بنی سعد بن بکر قبیلے سے تھی۔ میں نے بھائی سے کہا، باتیں کرتے کرتے کہاں پہنچ رہے ہیں، میں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ امی سے کھانا تو لے کر آؤ۔ چھوٹا سا تھا بچہ، جیسے بچوں کو کھیلنے جاتے ہیں تو بھوک لگ جاتی ہے، بھائی سے کہا کھانا لاؤ امی جان سے۔ وہ کھانا لینے چلے گئے اور میں ریوڑ کے پاس تھا۔ تو یہ حدیثیں جو نا مختلف طرح سے ہے کہ دو فرشتے آئے، اور یہاں اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دو سفید پرندے آئے، اور ایک نے دوسرے کو کہا، کیا یہی ہے؟ کیا یہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ پھر دونوں نے مجھے جھپٹ کر پکڑا، پرندے تھے وہ، جھپٹ کر پکڑا اور گدی کے بل لٹا دیا۔ پھر میرا پیٹ چاک کر کے دل نکالا اور اس کو چیر کر 2 سیاہ بوٹیاں نکالی۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، برف کا ٹھنڈا پانی لاؤ۔ اس پانی سے انہوں نے میرا پیٹ دھویا، پھر اولے کے ٹھنڈے پانی سے میرا دل صاف کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، سکینت اور تسکین قلبی لاؤ۔ سکینت اور تسکین قلبی لاؤ، ایک نے دوسرے سے کہا۔ پھر اس نے یہ دل پر چھڑک دی، سکینت اور تسکین قلبی۔ پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ اب اس کا جو شگاف ہے یا جو آپریٹ کیا گیا ہے اس کو سی دو، سینہ جو چاک کیا گیا ہے اس کو سی دو۔ کل بھی ہم نے تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا پڑھا تھا۔ اچھا جی، اسی وقت اس نے سی دیا۔ پھر میرے دل پر نبوت کی مہر لگا دی۔ ابھی بچے تھے۔ پھر ایک نے دوسرے کو کہا، ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ۔ مقام دیکھیے، شان دیکھیے پاک پیغمبر کی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایک پلڑے میں بٹھاؤ، تکڑی کے ترازو، مطلب ایک سائیڈ پہ پلڑے میں آپ کوئی چیز تولنے کے لیے رکھتے ہیں نا ترازو، کوئی فروٹ لینا ہے، کوئی سبزی لینی ہے تو تول کے دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ، اس کا وزن کرو، اور دوسرے پلڑے میں 1000 امتی بٹھا دو۔ اور یہ حدیث بھی مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ پہلے 1 کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر 10 کے ساتھ کیا گیا، پھر 100 کے ساتھ کیا گیا، پھر 1000 کے ساتھ کیا گیا۔ پھر ایک نے کہا، اگر اس کی ساری امت چھوڑو، اگر ساری امت ان کے دوسرے یعنی ان کو ایک پلڑے میں اور ساری امت کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے اور ان کو تولا جائے تو پھر بھی یہ بھاری ہوں گے۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 امتی جب ایک پلڑے میں رکھا گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 1000 والا پلڑا اوپر اٹھا ہوا تھا، میں اوپر اٹھا ہوا تھا اور 1000 والا پلڑا نیچے تھا، 1000 والا پلڑا اوپر تھا اور میں نیچے تھا، مطلب میرا وزن زیادہ تھا۔ اور پھر دوسرے میں سب کو بٹھا دیا گیا اور مجھے ایک پلڑے میں تو میرا پلڑا پھر بھاری، اور مجھے خطرہ سا لاحق ہوا، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ پلڑا مجھ پر، جب تولنے کے لیے کہا نا کہ اتنے لوگوں کو بٹھایا جائے، اتنے لوگوں کو، تو ڈر سا لگا کہیں یہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو پھر بھی وزنی ہوگا، مجھے چھوڑ کر اب چلے گا۔ اتنی بات کر کے تول کے نکل گئے اور میں سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے اپنی امی جان، کون سی، حلیمہ سعدیہ کو سارا واقعہ بتایا، اور اس کو ڈر سا لگنے لگ گیا کہ کہیں بچے کی عقل تو ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے دعا بھی دی کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اس نے سواری کو تیار کر کے سوچا کہ مجھے واپس کر کے آنا چاہیے، اور وہ مکہ میں چھوڑنے چلی گئی، اور والدہ کو ساری بات سنا دی امانت واپس کرتے ہوئے۔ تو والدہ کہنے لگی فکر نہ کرو، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے ہیں، اسے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہو سکتی، جن بھوت اور اس طرح کی۔ اور حضرت ابو ذر، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے باتیں بھی سنی ہوئی ہیں۔ تو حافظ ابن عساکر ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ آپ نبی ہیں؟ کوشچن ہے نا، کیسے پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں اور نبوت پر کیسے یقین آیا؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں بطحا مکہ میں تھا کہ 2 فرشتے آئے، ایک زمین پر اتر کر آیا، دوسرا فضا میں ہی معلق رہا، لٹکا رہا، مطلب ایک زمین پر آ گیا، دوسرا فضا میں رہا۔ ایک نے دوسرے کو کہا یہ وہی ہیں؟ بات وہی آگے جو پیچھے والی بھی تھی، وہاں 2 پرندوں کا تذکرہ ہے اور یہاں 2 فرشتوں کا ہے۔ تو اس نے کہا وہی ہے۔ پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تول لو، مجھے تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری، اور پھر اس روایت میں شق صدر، سینہ چاک ہوا، یہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، مہر نبوت، یعنی کہ بند کر کے اوپر مہر نبوت لگا دی گئی، وہ چلے گئے۔ اچھا جی، اب حضرت انس، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اسی کو تھوڑا سا یعنی کہ بیان کرتے انس، ان کا انداز بیان کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کو پکڑ کر گرا دیا اور دل چاک کر کے اس سے ایک سیاہ بوٹی نکال کر پھینک دی، اندر سے ایک سیاہ کلر کی، بلیک کلر کی ایک بوٹی نکالی اور پھینک دی، اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو باہر نکال دیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تحمل مزاج ہے، خوشیاں بانٹنے والے ہیں، حسد بغض نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شیطانی کام ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شیطانی حصہ پہلے نکال کے جو کھیل رہے تھے وہ بھاگے حلیمہ کے پاس آئے، کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مار دیا، گرایا جو تھا نیچے، لٹایا جو تھا تو کسی نے مار دی۔ حلیمہ کہتے ہیں کہ ہم سب ڈرتے ہوئے آئے تو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ جو تھا وہ فق تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے میں اس سلائی کے نشان خود دیکھے ہیں، جو فرشتوں نے سینے میں جو سلائی لگائی تھی، جو سٹچ کیے تھے، وہ سٹچ میں نے خود دیکھے۔ واقعہ کب کا تھا؟ بچپن کا۔ اچھا جی، تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی تھی۔ اس کو تھوڑا سا اور مختلف طریقے سے اور انداز سے بات کر رہے ہیں۔ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو چاہے زمزم کے پاس لے گئے، پیٹ چاک کر کے کچھ حصہ سونے کے تشت میں نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر دل میں علم و حکمت بر دیا، دل میں کچھ رکھا، وہ کیا تھا؟ علم و حکمت۔ تو اسی طرح سے اب ہم نے کئی یعنی کہ یہ مختلف طریقوں سے، اور یہ بچپن کی باتیں ہی ہیں،
کہ اس طرح سے ہوا۔ اب صحیح ہین کون سی کتابیں ہیں؟ صحیح ہین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کو صحیح ہین، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ تو صحیح ہین میں آتا ہے حدیث اسرا، معراج کی جو حدیث ہے جس میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، 15واں سپارے کا سٹارٹ ہے۔ تو اسرا کا مطلب سیر کرائی، یعنی معراج پر جو آپ کو لے کر گئے اللہ تعالیٰ۔ تو حدیث اسرا میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس رات آپ کو شک صدر ہوا۔ اس رات بھی جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا تھا، حدیث اسرا میں یہ بات ہے کہ اس رات بھی آپ کا شک صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک ہوا ہے اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ اب حدیثیں آپ نے مختلف سنی، بچپن میں بھی شک صدر ہو گیا اور حدیث اسرا میں بھی شک صدر ہوا، تو کیا یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ بچپن میں بھی اور وہاں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 بار ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، 2 بار شک صدر ہوا، ایک بار بچپن میں اور دوسرا شب معراج میں۔ شب معراج میں کیا ہوا کہ مالا اللہ کے ہاں جانے کے لیے مناجات الہی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا باعث تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرواتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے خود فرمایا، میں تم سب سے فصیح ہوں۔ فصیح کیا ہوتا ہے؟ جو زبانوں میں بڑا، یعنی فصیح اللسان، بہت صاف بولنے والا، فصاحت سے بولنے والا۔ میں قریشی ہوں، قریشی خاندان سے ہوں، اور قبیلہ سعد بن بکر میں شیر خوار تھا، یعنی میرا بچپن سعد بن بکر میں میرا گزرا ہے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ شق صدر، اور یہ 2 بار ہوا، بچپن میں بھی اور اسرا کے رات میں بھی۔ تو اب ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، ایک یعنی پہلا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یعنی بچپن میں جو ایک لمبا سا سفر کیا پہلی بار، وہ سفر کون سا تھا؟